میں حسن میاں سے گزارش کروں گا کہ وہ سوچ سے شروعات کر رہے ہیں اور عاقل بھائی کہیں راستے میں جان میں اٹکے ہوئے ہیں، مگر ان دا مین ٹائم وہ آ جائیں گے. تو بیٹا بسم اللہ، اجازت تو کہاروں کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہاروں کے باقر سے عابد نے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہے بابا یہاں پر بڑا سا اندھیرا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہاروں کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہاں دیکھا ہے میں نے سفر میں یہ منظر، جہاں پانی ہوتا تھا اس کو میسر. ہاں دیکھا ہے میں نے سفر میں یہ منظر، جہاں پانی ہوتا تھا اس کو میسر. تو خود اپنے حصے کا پانی ہمیشہ گراتی تھی یہ آپ کی بیڑیوں پر. میسر ہے اب ہم کو پانی تو پیاسا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہاروں کے باقر سے عابد نے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جھکائے ہوئے اپنا سر رو رہی ہے، رہائی کی سن کر خبر رو رہی ہے. تپتی ہے دادی رو بیبا کہ اماں بھی تھامے جگر رو رہی ہیں. بتائیں گے کیا گر انہوں نے یہ پوچھا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو. کہاروں کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے خود یہ کہتے تھے بابا، مدینہ ہے اس کے سبب سے مدینہ. مجھے یاد ہے خود یہ کہتے تھے دادا، مدینہ ہے اس کے سبب سے مدینہ. کہ میری نظر وہ گھر گھر نہیں ہے، نظر جس میں آئے نہ میری سکینہ، نہ اس کے بنا پھر بسے گا مدینہ. سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں.
لا رہے ہیں. سکینہ باتیں کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے. سکینہ باتیں کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے. چچا سے بھائی سے بابا سے اپنے غم گساروں سے. سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے. سرے عباس کو دیکھا تو بولی اے میرے چچا. سرے عباس کو دیکھا تو بولی اے میرے چچا. سرے عریان پھرتی ہیں وہ جن کا آپ تھے پردہ. ردا کا حال تو پوچھو تو ان پردہ داروں سے. سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے. علی اصغر کو دیکھا تو لبوں پہ آئی ایک لوری. علی اصغر کو دیکھا تو لبوں پر آئی ایک لوری. سنا سے نیچے آ جاؤ تو حاضر ہے میری جھولی. تمہیں پانی پلاؤں آنسوؤں کے آبشاروں سے. سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے. سنا بابا کی دیکھی تو سکینہ رو کے چلائی. سنا بابا کی دیکھی تو سکینہ رو کے چلائی. اسے درے لگاتے ہیں میرا بیمار ہے بھائی. بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہیں پہ غم کے ماروں سے. سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے. عجب وقت مصیبت تھا رسن میں تھا گلا میرا. عجب وقت مصیبت تھا رسن میں تھا گلا میرا. اچانک
بھی کہنا مشکل تھا، سکینہ اپنے بابا کو بلاتی تھی اشاروں سے، سکینہ بات کرتی تھی سواروں سے، پڑاؤ جب کہیں قافلے والوں کا جو ہوتا تھا، حسین ابن علی کی غم زدہ بیٹی کا شیوا تھا، سروں کے پاس آ جاتی تھی چھپ کے پہرے داروں سے، سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزہ سواروں سے۔ نعرہ صلوات۔ روداد کربلا کی سناتے رہیں گے ہم، روداد کربلا کی سناتے رہیں گے ہم، درد آشنا جہاں کو بناتے رہیں گے ہم، ہوگی کبھی نہ ختم حدیث غم حسین، سویا ہوا شعور جگاتے رہیں گے ہم، روداد کربلا کی۔ نعرہ صلوات۔ جس کے عاشقوں میں غم شے کی حقیقت مل گئی، جس کے عاشقوں میں غم شے کی حقیقت مل گئی، جس کے عاشقوں میں غم شے کی حقیقت مل گئی، اس کو محشر میں محمد کی شفاعت مل گئی، جس کے عاشقوں میں غم شے کی حقیقت مل گئی، مصطفیٰ کو دیکھ کر
دیکھا جو اکبر کا شباب ایک ہی تصویر تھی صورت سے صورت مل گئی جس کے عاشقوں میں ہمیشہ کی حقیقت مل گئی جس کو حسین اس کو محمد مل گئے جب محمد مل گئے خالق کی رحمت مل گئی جس کے عاشقوں میں حقیقت مل گئی اپنے زانوں پر لیے بیٹھے ہیں سر تیرا حسین اور مبارک ہو تجھے دادے شجاعت مل گئی عاشقوں میں غم کی حقیقت مل گئی ہو گئی رومال زہرا تک رسائی ہو گئی آنکھ سے ٹپکے ہوئے اشکوں کی قیمت مل گئی جس کے عاشقوں میں غم کی حقیقت مل گئی بجھ گئی شمع بھڑک کر دے چکے اکبر اذان شام عاشورا سے لو صبح قیامت مل گئی جس کے عاشقوں میں غم فاتحہ روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی پڑ گیا کہ بنتے نبی کچھ کر گئی خواہوں کے رنج سے کے حضور بدل گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی حسین گھر میں آئے جو بے تاب و بے پوچھنے لگے اماں کا حال وہ بولنے
امید آ گئی ہے، شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے، کھانا تو کھائیں، اماں ہمیں کھلائیں گے، کھانا تو کھائیں۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، تو پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم عذاب پر عذاب، گلتا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، شیر خدا تھے مجترو مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کو جس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، کتنی جگہ نشان عہد کا بنائیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو،
شفقت سے بولیو کبھی گھوڑ کی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھوڑ کی نہ دیجیو، حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، ست کرو کہ جاتے ہیں احمد کے دل ربا، صفتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبت، اس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، بابا کو روتے روتے یہ تھے اختر عباس اور ہم نوا. اب میں صاحب سے گزارش بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، درخواست سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ صفیہ کاظمی بنت سید حسن جواد نقوی. اللہم صل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد فیضان گرامی یہ مجلس مومنہ کے حساب سبا کے لیے منعقد کی گئی، یعنی ایک اور مومنہ اس دنیا سے اٹھ گئی۔ موت کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں بھی موت آئے گی، ہمارے عزیزوں کو بھی موت آئے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے مومن و کافر کسی کو انکار نہیں۔ کسی سے پوچھئے آپ کو موت آئے گی، جواب یہی ملے گا کہ ہاں آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں موت پسند نہیں ہے، مرنا نہیں چاہتے، لیکن مرنے پر مجبور ہے۔ تمام آزادی کے باوجود انسان کو یہ آزادی نہیں کہ جی چاہے مرو جی چاہے نہ مرو، مرنے پر مجبور ہے۔ ہاں آزادی اس بات کی ہے کہ کیسی موت مرنا چاہیے، اس کی آزادی ہے، انتخاب کر سکتے ہیں۔ انتخاب کا حق ہے کہ کیسی موت مرنا چاہتے ہو، شہید کی موت مرنا چاہتے ہو یا بستر پر ایڑیاں رگڑتے مرنا چاہتے ہو، ایسی موت مرنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں وہ زندگی کی نعمتیں حاصل ہو جائیں جس کی تم آرزو کرتے تھے مگر دنیا میں تمہیں میسر نہیں۔ یہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم لاکھ موت سے بھاگیں، موت سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ عرض کیا کہ مرنا تو ہمیں ہے مگر ہمیں موت پسند نہیں ہے، مرنا نہیں چاہتے، ہزار جتن کرتے ہیں موت سے بچنے کے۔ قرآن کہتا ہے اسے کہہ دیجئے کہ تم اس موت سے بھاگ رہے ہو، اس کا ہاتھ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ تو موت آئے گی، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، چاہے اسے موت پسند ہو یا پسند نہ ہو۔ البتہ اسلام بھی ہمیں جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کی دعا کریں، مرنے کی دعا کریں۔ مرنے کی دعا نہ کریں، زندگی کی دعا کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ان کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب بیمار ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبرگیری کریں، وضاحت پرسی کریں، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ البتہ کیسے عیادت کریں، تہذیب عیادت کیا ہے، خود ایک الگ موضوع ہے، فی الحال اس وادی میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وقت نکل جائے گا۔ عیادت کا حکم ہے اسلام میں۔ حضور اکرم کو خبر ملی کہ چچا بیمار ہیں، چچا ہیں، خونی رشتہ ہے، صلہ رحم کے تحت بھی جانا ہے، اور جو بھی بدالے مومن کے گھر بیمار ہو جائے تو بھی جانا ہے۔ حضور عیادت کے لیے گئے، جانے کے بعد
लगता है कि जनाब अब्बास बहुत ही तकलीफ में थे। हुजूर ने पूछा, चचा कैसे मिजाज हैं? कहा, बेटा बस अब तो दिल यही चाहता है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। शिद्दत अलम, तकलीफ से घबरा करके इंसान अक्सर जुमले ज़बान पे आते हैं। पैगंबर ने सुनते ही कहा, या अम्म रसूलुल्लाह, या अब्बास ला ततमन्नल मौत। ए चचा, मौत की तमन्ना ना करें, मौत की आरज़ू ना करें। क्यों मौत की आरज़ू ना करें? क्या वजह है? चचा जिंदगी की दुआ कीजिए, मरने की दुआ मत कीजिए। इसलिए कि इस वक्त अगर आपको मौत आ जाए, अभी अगर आपको मौत आ जाए, आपकी मौजूदा सूरत हाल दो हाल से खाली नहीं है। या आप अल्लाह के इताअत गुजार बनते हैं, आपकी जिंदगी अल्लाह की इताअत में सर्फ हो रही है, जिंदगी को उसी तरह से गुजार रहे हैं जैसा गुजारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिन चीजों को बजा लाने का हुक्म दिया है उसे अंजाम दे रहे हैं, जिस चीजों से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उससे दूर हैं, वाजिबात को बजा लाते हैं, मुहर्रमात से दूरी अख्तियार की, इताअत की जिंदगी है। तो अभी अगर आपको मौत आ गई तो कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जाहिर सी बात है, जन्नत और जहन्नम या ना यूं ही किसी को जन्नत मिल जाएगी, ना यूं ही किसी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लॉटरी सिस्टम नहीं है वहां पर, लॉटरी डाली जाएगी, किसी के नाम जन्नत आ गई, किसी के नाम जहन्नम, उसके बाद नहीं हमारा मुकद्दर जहन्नम था, उनका मुकद्दर जन्नत था। नहीं, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, कुरान का वाज़े ऐलान है, जो तुमने बोया है वही काटो। हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। जन्नत मिलेगी अमल की वजह से, जहन्नम में जाएगा इंसान अपने अमल की वजह से। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, वादे लफ्जों में कुरान मजीद ने इसे बयान कर दिया। सिस्टम लॉटरी का नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने अच्छे अमल दिए, अंजाम दिए, कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। अगर आपको कुछ दिन और मौका मिल जाए, कुछ जिंदगी के अय्याम और आपको मिल जाए, अभी फर्ज कीजिए आपने 10 टन सवाब कमा लिया है, कुछ दिन अगर और जिंदा रह गए तो 2-4 क्विंटल सवाब और कमा लेंगे। तो अगर आपकी नेकियों में मजीद इजाफा हो जाए तो क्या ये अच्छा नहीं है? और अगर खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी गुनाह में बसर हो रही, जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उसे अंजाम नहीं देते, जिन चीजों से रोका है उन्हीं को अंजाम देते हैं। अगर अभी आपको मौत आ गई तो आपका अंजाम क्या होगा? जहन्नम के सिवा और कुछ है? वहां पार्टीवादी तो है नहीं कि दूर के चचा हैं तो इनको वहां भेज दो, नहीं, चचा है हुआ करे, वहां रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी। वहां जो चीज काम आने वाली है वो ईमान और अमल, ये दो चीजें काम आने वाली हैं। तो अगर अभी आप मौजूदा हालत में अगर खुदा न खास्ता आपकी जिंदगी गुनाहों में बसर हो रही है और अभी आपको मौत आ गई तो कहां जाएंगे? जहन्नम। लेकिन अगर कुछ दिन और जिंदगी मिल गई और इस मिलने वाली जिंदगी से फायदा उठा करके आपने तौबा कर लिया, तौबा करने के बाद सारे गुनाह माफ हो गए। अल्लाह ने अपनी रहमत से दरवाजा खोला है ना, जिसका नाम तौबा है। चौथे इमाम फरमाते, इलाही फतहता बिरहमतिका बाबन सम्मैतहु तौबा, खुदाया तूने अपनी रहमत से एक दरवाजा खोला है जिसका नाम तूने तौबा रखा है। जो कोई इस दरवाजे में दाखिल हो जाए उसकी आखिरत भी संभल गई। फिर इमाम फरमाते हैं, अगर कोई दरवाजे में दाखिल ही ना होना चाहे तो उसे काहे का शिकवा, क्या उज़्र है उसके पास?
پر ٹھیک ہے شیطان نے بہکا دیا تھا, گمراہ ہو گئے تھے, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, جو دروازہ بند نہیں ہے, معاملہ ختم نہیں ہو گیا, توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انسان اگر اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے, 70 سال کی عمر اللہ ہمیں دی, 69 سال تک گناہوں کے میں زندگی بسر کرتے رہے, اچانک توفیق آ گئی, توبہ کر لیا, سال بھر رہ گئے تھے کل, حضور فرماتے ہیں سارے گناہ معاف. قرآن کا بھی کہنا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سارے گناہ اللہ معاف کرے گا, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو قابل بخشش نہ ہو, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سارے گناہ, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو قابل بخشش نہ ہو. کتنا ہی سنگین گناہ کیوں نہ ہو, یہ تصور کرنا کہ اللہ فلاں گناہ نہیں معاف کرے گا, یہ خود گناہ, یہ خود گناہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام کا ایک چاہنے والا, ایک فوج کا اعلیٰ آفیسر ہے, عقید, کرنل کو عقید کہتے ہیں, لگتا ہے عقید تھا وہ, کرنل کے عہدے پر فائز تھا, بڑا آفیسر ہے بنی عباس کا. امام کو چاہنے والا کہتا کہ ایک دن میں اس کے گھر گیا, رمضان کا مہینہ تھا, میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا دن کے وقت. میں نے پوچھا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں. کیا سفر کی حالت میں ہو؟ کہ نہیں. پھر رمضان کا مہینہ کھانا کھا رہے ہو, تم روزہ نہیں ہو؟ تو تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور کہا روزہ, میں روزہ رکھ کے کیا کروں گا, مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے, میرا ٹھکانہ میرا انجام جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے. جب جہنم میں جانا ہی ہے تو نماز پڑھ کے کیا کروں گا, روزہ رکھ کے کیا کروں گا. میں نے پوچھا تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ تمہارا تصور یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں تو جانا ہی ہے. اس نے کہا میرا گناہ سنو گے تو مجھ سے نفرت کر دے گا. کہا ہے کیا گناہ؟ ایک رات مجھے خلیفہ عباسی نے طلب کیا. خلیفہ عباسی منصور دوانیتی, اس نے مجھے طلب کیا, اور طلب کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا تو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا. نہیں تم ہمارے کام کے نہیں, جاؤ. کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا, ہم سے کتنی محبت کرتے, وہی سوال دہرایا. میں نے کہا میں آپ کے خاطر اپنے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہوں, ہمارے کام کے نہیں ہو. تیسری مرتبہ بلایا تو میں نے کہا میں آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی قتل کر سکتا ہوں, اولاد کو قتل کر سکتا ہوں, ہمارے کام کے نہیں ہو. چوتھی دفعہ جب بلایا تو کئی سوال پوچھا تو میں نے کہا میں آپ کی خاطر اپنا دین بھی قربان کر سکتا ہوں. ہاں اب تو ہمارے کام کے ہو, جاؤ یہ غلام تم سے جو کام کہتا ہے وہ کام انجام دے. غلام نے ساتھ لیا اس کو, ایک گھر پہ پہنچا, یہاں تالا لگا تھا. غلام نے تالا کھولا, گھر کے اندر گیا, وہاں سادات کے بے گناہ بچے تھے. غلام نے کہا ان سب کا سر اڑا دو. میں تلوار نکالی, سب کے سر قلم ہو گئی. بچے تڑپتے رہے, بلبلاتے رہے. دوسرے گھر میں لے گیا, وہاں تالا کھولا, وہاں سادات کے بے گناہ جوان قید تھے, فرزندان فاطمہ زہرا قید تھے. اس نے کہا ان سب کے سر اڑا دو. میں نے ان کے بھی سر اڑا دیے. تیسرے گھر میں ایک ضعیف العمر سادات قید تھے. وہی آرڈر یہاں ملا. میں نے ایک ایک کر کے سب کے سر کاٹنا شروع کیا. آخری شخص رہ گیا تھا, اس نے مجھ سے کہا اے شخص تو قیامت کے دن میرے جد رسول خدا کو کیا منہ دکھائے گا. یہ سن کر کے میں کانپنے لگا. میں نے کہا نہیں اب اسے قتل نہیں کروں. غلام نے کہا اتنے کو سارے کو تو قتل کر چکا ہی ہے,
اس چیک کو چھوڑ دے گا تو منصور دوانے کی تجھے نہیں چھوڑے گا. تیری آخرت تو برباد ہو چکی ہے, دنیا کیوں تباہ کر رہا ہے؟ میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. بتاؤ کیا اب بھی خدا مجھے معاف کرے گا؟ ابھی بھی؟ جب اس نے آگے کہ امام جعفر صادق نے واقعہ بیان کیا تو امام نے فرمایا اتنے سارے بے گناہ سادات کا قتل ایک طرف اور رحمت خدا سے مایوسی کا گناہ ایک طرف. انہوں نے فرمایا کتنا ہی بڑا گناہ ہو, ہر گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. توبہ کیا بھی عرض کروں گا, توبہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کان پکڑ کے 2-4 تھپڑ لگا لیا. یہ توبہ نہیں ہے, یہ خود گناہ ہے. یہ توبہ خود گناہ. اس توبہ کے لیے بھی توبہ کرنا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ سارے گناہ 1 سال پہلے, پھر پیغمبر کہ 1 سال تو بہت زیادہ ہے, 1 مہینہ پہلے, پھر کہ 1 مہینہ بھی زیادہ, 1 ہفتہ پہلے, 1 دن پہلے, 1 گھنٹہ پہلے موت کا چہرہ نظر آنے سے پہلے. کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہماری نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں. ابھی ہماری نگاہوں پر پردے پڑے ہیں نا, ابھی ان نگاہوں سے ہم معصومین کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے. موقع عقیدہ ہے نا کہ معصومین مجلس میں آتے ہیں مگر نہیں دیکھ پاتے نا, کیونکہ وہ ہماری نگاہوں پر حجاب ہے, حائل ہے. ہم ملک الموت کو نہیں دیکھ سکتے, جس کا دم نکل رہا ہے, ہم سراہنے بیٹھے, ملک الموت تو آئے ہوئے ہیں, ہمیں ملک الموت نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری نگاہوں پہ پردہ پڑا ہے. لیکن جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نگاہوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے. اب امیر المومنین بھی نظر آ رہے ہیں, ملک الموت بھی نظر آ رہے ہیں. کیونکہ امیر المومنین ہر مرنے والے کے سراہنے آتے ہیں, چاہے وہ دوست ہو یا دشمن. مومن کے سراہنے بھی آتے ہیں اور منافق کے سراہنے بھی آتے ہیں. فرق یہ ہے جو علی کو اپنی زندگی میں جس نگاہ سے دیکھتا تھا, موت کے وقت علی اسی شکل میں نظر آتے ہیں. اگر زندگی میں علی سے محبت کرتا تھا تو علی دوست کی شکل میں نظر آتے ہیں, اور اگر بغض رکھتا تھا تو علی دشمن کی شکل میں نظر, اور خدا نہ کرے مصیبت کے وقت میں دشمن نظر آ جائے. تو جب موت کا ہنگام آ جاتا, پردہ ہٹ جاتا, سب کچھ انسان دیکھتا ہے. کہتے ہیں ساعت المعاینہ, ہر چیز آیا ہے, اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. اب توبہ کا موقع ختم ہو گیا. جیسے فرعون کے بارے میں, فرعون ڈوبنے لگا, تو نے کہا آمن, تو جس کا بنی اسرائیل اس پر ایمان لائے, میں بھی اسی اللہ پر ایمان لایا. قرآن نے کہا الان, اب اتنی دیر سے موسیٰ سمجھا رہے تھے بات, جب ڈوبنے لگا, موت سامنے آ گئی, ملک الموت کا چہرہ نظر آ گیا, اس وقت قبول نہیں ہے. اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے, پیغمبر فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, مگر توبہ ہے کیا. میں چند جملے مولا کائنات کے ایک طویل حدیث سے نقل کر رہا ہوں. یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دینا توبہ نہیں ہے. کہ شب قدر 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ توبہ نہیں ہے, یہ اظہار توبہ ہے. استغفر اللہ توبہ نہیں ہے, اظہار توبہ. توبہ کیا ہے؟ مولا کائنات بیٹھے, ایک شخص آیا ہے اور وہ اپنے خیال میں توبہ کی استغفار پڑھ رہا ہے, اور خیال یہ کرتا ہے اگر غین سے حلق سے نکالیں گے تو بڑی پکی توبہ ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پوری حلق سے غین کو نکالتا ہے. مولا نے یہ سنا, سننے کے بعد کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں. اتدری من استغفار, تجھے پتا بھی ہے استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ پھر مولا نے استغفار کی وضاحت کی ہے. مولا نے 6 چیزیں بیان کی. 2 چیزیں وہ ہیں جو حقیقت توبہ جن سے تشکیل پاتی ہے, اس کے بغیر توبہ توبہ ہی نہیں, مذاق ہے. اور 2 چیزیں وہ ہیں جو شرط قبولیت توبہ ہیں. آپ نے معافی تو مانگ لیا, لیکن کوئی ضروری ہے جو قبول بھی ہو جائے.
قبولیت توبہ کی دو شرطوں ہیں کمال توبہ. خیر فی الحال میں کمال توبہ کو نہیں بیان کروں گا، لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. جو شرط قبولیت توبہ ہے وہیں تک بیان کروں گا. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے استغفار کا مقام کیا ہے؟ اولها الندم علی ما مضى. پہلی چیز توبہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ہے کیا توبہ؟ پہلا مرحلہ توبہ کا یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر شرمندگی، ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ کیوں ہم نے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو ان خرافات میں صرف کر دیا. زندگی کا قیمتی سرمایہ ہم نے کہاں خرچ کر دیا؟ ندامت، پشیمانی، شرمندگی. ندامت کسے کہتے ہیں؟ شرمندگی کسے کہتے ہیں؟ پشیمانی کیا چیز ہے؟ آج کل یہ بہت رواج ہے، بہت سارے اخبارات میں ادھر ادھر اشتہارات ایڈ آتے رہتے ہیں کہ ہم کو 1 لاکھ دو، ہم تمہیں جو ہے سال بھر کے اندر 2 لاکھ کر کے دیں گے، ڈبل 100% منافع دیں گے. کوئی 200% یہ جو ہے پرسنٹ کی بات کرتا ہے اور لوگ پھنسنے کے باوجود پھنستے رہتے ہیں. لالچ میں معلوم آتا ہو پیسے تو نہیں، گھر ہے 50 لاکھ کا گھر ہے، بیچ دیا 50 لاکھ کا گھر، کرائے پہ رہ لیں گے کچھ دن کے بعد، سال بھر کے بعد تو 1 کروڑ ہو ہی جائے گا. اپنی ساری جمع پونجی گھر بیچ کر کے کسی کے حوالے کر دیا اس لالچ میں کہ 1 سال میں یہ ہماری رقم جو ہے دگنی ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، اس سے بڑا گھر خرید لیں گے. پھر مان لو ابھی 11 ہی مہینے پورے ہوئے تھے، کمپنی غائب ہو گئی. باقی سارے پیسے ہوتے رہتے ہیں نا، آئے دن اس سے آتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی عبرت نہیں. لالچ جو ہے انسان کے اب 1 کروڑ دے دی، 50 لاکھ دے دیا، بھاگ گیا، چلا گیا. اب جو خبر ملی سر پیٹ رہے ہیں، ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا اپنے خرمن حیات میں نے آگ لگا دی. یہ ہے شرمندگی، یہ ہے ندامت، یہ ہے پشیمانی. گناہ کے بعد اگر یہی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ہے توبہ کا پہلا مرحلہ. اچھا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر دوبارہ یہ کام کریں گے؟ اب دوبارہ یہ کام کریں گے؟ اب اگر آصف صاحب بھی آگے مانگیں گے تو پھر بھی نہیں دیں گے. جب جانچ چکے ہیں، پرکھ چکے ہیں کہ وہ بھی آدمی ہے کہ ابھی یہ بھی آگے کہیں 50 لاکھ دیجیے، سال بھر میں ہم آپ کو 1 کروڑ بنا کے دیں گے، بالکل تیار نہیں ہوگا دینے کے لیے. کیوں؟ شرمندہ ہو چکے ہیں، پشیمان ہو چکے ہیں. جب پشیمانی آ جاتی ہے پھر انسان ویسا کام پھر نہیں کرتا. مولا فرماتے ہیں ماہیت توبہ، حقیقت توبہ کا پہلا مرحلہ یہ ہے شرمندگی ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان پختہ ارادہ کر لے کہ اب یہ کام نہ کرے. کسی کی غیبت کیا تھا، کر گئے تھے، بہرحال اب شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں. اب جو پشیمان ہیں تو پشیمانی کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر غیبت نہ کریں گے. لیکن اگر کان پکڑ کے توبہ کا تھپڑ لگانے کے بعد پھر دوسری مرتبہ غیبت کرنے بیٹھ گئے، رسمی طور سے تسبیح ہاتھ میں ہے، شب قدر 70 مرتبہ مولانا نے کہا استغفر اللہ واتوب الیہ، گنتی کر رہے ہیں. جس وقت استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ رہے ہیں اسی وقت اگلے گناہ کا پلان نہیں بن رہا ہے، اسی وقت. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے، استہزاء ہے. بھئی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی گستاخی کی، جسارت کی، اس کے بعد نے کہا سوری، اور سوری میں کہہ رہا ہنسے بھی جا رہے ہیں. ہاں معاف کر دے گا، مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا گستاخی بھی کیا ہمارے شان میں، اس کے بعد ہمارا مذاق بھی اڑا رہے ہو. مولا فرماتے ہیں توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شرمندگی، پشیمانی، ندامت. دوسرا مرحلہ ہے پختہ ارادہ کہ اب ایسا کام نہیں کریں گے. یہ تو ہو گئی توبہ. اب یہ توبہ قبول بھی ہوگی یا قبول نہ ہوگی، 2 شرط ہے قبولیت. ظاہر سی بات ہے ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو خطائیں ہم نے کی ہیں، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، وہ 2 قسم کی ہیں. یا وہ گناہ اللہ کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے، یا اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا.
नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह के हक को हमने पामाल किया। रोजा नहीं रखा, अल्लाह के हक को पामाल किया। गीबत की है, तोहमत लगाया, किसी का माल ना हक हड़प लिया है, किसी की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया है, ये इंसानों के हुकूक को पामाल किया है। दो तरह के हमारे गुनाह हैं, या हुकूक नास के सिलसिले में है या हुकूकुल्लाह के सिलसिले में है। अगर उस गुनाह का ताल्लुक हुकूक नास से है, मौला फरमाते वस्सालिस, तीसरी चीज इसका ख्याल रखना है तौबा के सिलसिले, अंतुअद्दिल मखलूकीना हुकूकहुम हत्ता तल्क़ल्लाह यौमल क़ियामत अमलस। जिन लोगों का हक तुमने मारा है, जिनका दिल दुखाया है, जिनकी तौहीन की है, जिनकी इज्जत व आबरू से तुमने खिलवाड़ किया है, जिनका हक तुमने मार लिया है, जिन्हें धोखा तुमने दिया है, जिन्हें फरेब तुमने दिया है, उनका हक अदा करो। सिर्फ कान पकड़ गए तो थप्पड़ लगाने से कुछ नहीं होने का, शब कद्र में बैठ के अस्तगफिरुल्लाह कहने से भी कुछ नहीं होने का, पूरी की पूरी मफातिल जिनान खत्म कर दीजिए। अगर किसी का हक मारा है तो अल्लाह माफ करने वाला नहीं है, ये वो हक है जो वो बंदा खुद माफ है। बंदे के अलावा अल्लाह भी, अच्छा चाहे अल्लाह तो कर सकता है, अल्लाह ने खुद ही इख्तियार बंदे को दे दिया है। वो तो हर चीज का मालिक है, मगर मालिक ने वो इख्तियार अपने बंदों को दे दिया है। जब तक ये बंदा नहीं माफ करे, इमाम फरमाते हैं वसालिस अंतुअद्दिया हुकूकल मखलूकीना, मखलूकीन के हुकूक को अदा करो कि जब क़यामत के दिन आओ अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे जिम्मे किसी का कोई हक न बचाओ, किसी को कोई हक ना बचाओ, किसी की ग़ीबत के जाओ उससे माफी मांगो। वो कहते साहब जमीन पे नाक रगड़ो तब माफ करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, अरे जिल्लत तौहीद हो जाने दो भाई। कितने लोगों के सामने यहाँ जिल्लत होगी, 4, 5, 100, 200 और क्या, लेकिन अगर यहाँ माफी ना मांगा तो क़यामत के दिन जो जिल्लत होगी वो अरबों खरबों लोगों के सामने। तो 4 लोगों में जिल्लत ज्यादा बेहतर है ये अरबों खरबों के दरमियान से लील किए जाए। जिस कीमत पर वो तैयार होते हैं उनसे माफी मांगो। कल हमने उनका कोई पैसा हड़प लिया था, अब वो आज माफ करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कल हमने 100 रुपया का उनको नुकसान पहुंचाया था, अब वो आज 1 लाख मांग रहे हैं। अगर है तो दे दो 1 लाख, सस्ता सौदा रहेगा, वरना क़यामत के दिन देना तो पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहां देना पड़ेगा। वहां जो देना पड़ेगा बहुत महंगा है। यहाँ के ऊपर दुनिया में किसी को धोखा दे दिया, दुकानदार हम है, सामान हमको बेचना था, 100 रुपए का माल हमने धोखा दे करके 200 में बेच दिया। एक तो बता के आपने कहा ये 100 का माल है 200 में देंगे, दिल चाहे लो दिल चाहे न लो, ये एक अलग सी चीज है, कोई तो चीज हर्ज नहीं है। अगर वो तैयार है देने में तो कोई बात नहीं है। नहीं माल 100 रुपए का है और कसम खा रहे हैं कि भैया 250 की तो हमारी खरीद है, हमारी खरीद है, तो आप हैं इसलिए आपको 200 में दे रहे हैं। अगर वो अगर खरीद के लेते हैं उनको ये एहसास नहीं है कि 250 में अगर लिया है तो हमें 200 में देगा क्यों, यही तो झूठ आश्कार हो गया। धोखा दे दिया उसे, 100 का माल 200 में बेच दिया। क़यामत का दिन है, मैदान महशर है, अल्लाह की अदालत सजी हुई है, फैसले हो रहे हैं। यही पहुंच गए, अल्लाह इसने मुझे धोखा दिया था, 100 रुपए का माल 200 में दिया, और अल्लाह का फैसला हुआ इसका 100 रुपये वापस करो, 100 रुपया इसका वापस करो। वहां कहां से ला के वापस करो, वहां 100 रुपया कहाँ है, यहाँ थे करोड़ों रुपए, अरबों खरबों थे, वहां पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां जब जाएंगे तो ये सब तो छोड़ के जाना है ना। फ्लाइट का सफर जो लोग करते हैं वो जानते हैं, फ्लाइट से पहले पर्चा मिल जाता है कि ये सामान आप जहाज में लेकर के नहीं जा सकते, पानी लेके नहीं जा सकते, तेल लेके नहीं जा सकते, माचिस नहीं ले जा सकते, असलाहत है ना, ये सब मना है। तो जब आखिरत की फ्लाइट में बैठेंगे तो वहां भी एक पर्चा मिलेगा, सोना मना है, चांदी मना है, डॉलर मना है, पाउंड मना है, ये सारे दिरहम और दीनार मना, सब नहीं छोड़ के जाना। अब वहां अदालत में हुक्म परवरदिगार तुमने 100 रुपये की टोपी पहनाई थी, 100 रुपया वापस करो।
اللہ وہ تو ہے نہیں میرے پاس. کیا مطلب ہے نہیں تو معاف کر دیے گئے, بینک کرپسی فائل کر دیں گے. ہوتا ہے نا, بینک کرپٹ ہو گئے, نہیں ہے صاحب, نہیں ہے تو جاؤ. نہیں, وہاں بینک کرپسی کا تصور نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ میرے پاس 100 روپے نہیں ہیں. اچھا تم حج کرنے گئے تھے نا؟ ہاں گیا تھا حج کرنے. کورونا کے بعد پہلی مرتبہ حج کھلا تھا, بہت مہنگا بھی ہو گیا تھا. سب ہو گیا نا مہنگا, حج و زیارت سب. جتنے میں حج و زیارت ایران عراق سب ہو جاتا تھا, فقط عراق کے لیے اس سے زیادہ لے رہے. مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا تھا, بہت مہنگا والا حج کیا ہے ہم نے. اچھا تو حج کا ثواب انہیں دے دو, حج کا ثواب انہیں دے دو. ارے 5-6 لاکھ روپے میں حج کیا تھا, محنت الگ زحمت الگ. یہ 5-6 لاکھ کا حج 100 روپے میں دے دیں تو چاہے 100 روپیہ یہاں دے کر کے جہاں چھوڑاؤ, ورنہ پھر وہاں کے اوپر 6 لاکھ کا حج دینا پڑے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے ان کی, یاتی من امتی یوم المحشر بصلاة وصیام وزکاة وحج. قیامت کے میدان میں میری امت کے کچھ لوگ اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے پاس مقبول نمازیں ہوگی, مقبول روزہ ہوگا, مقبول حج ہوگا, مقبول زکات ہوگی. یہ مقبول نماز سے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے نا, کیونکہ آخرت میں ثواب نماز پہ نہیں ہے, مقبول نماز پہ. ثواب روزے پہ نہیں ہے, مقبول روزے پہ ہے. ثواب حج پہ نہیں ہے, مقبول جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ثواب اس پر ہے. اب یہ آئے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ نماز مقبول نماز. یہ فخر کی بات ہے بھائی, سینہ تو فخر سے تنا ہوگا کہ ہمیں تو سیدھے جنت میں جانا ہے. مقبول حج, مقبول نماز, سب لے کر کے پہنچے ہیں وہاں, خوش کہنے میں کوشش سے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. پیغمبر فرماتے ہیں, یاتی من امتی یوم المحشر بصلاة وصیام وزکاة وحج وقد ہتک ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا. عبادت کے مرحلے میں تو 100 میں 100 نمبر ہے ان کا, مگر اخلاقیات کے مرحلے میں 0 اور 0. نماز خوب پڑھتے تھے, روزے خوب رکھتے تھے, حج و زیارت کے عاشق, لیکن معاملات کا عالم یہ تھا, اخلاقی میدان میں عالم یہ تھا, کبھی کسی کو انسان سمجھا ہی نہیں, کبھی کسی کو خاطر میں لائے ہی نہیں, ترم خواہ بنے ہوئے تھے. جس کو چاہا عزت و آبرو کو نیلام کر دیا, جس کو چاہا گالی دے دیا, جس کو چاہا تھپڑ مار دیا, جس کا چاہا مال چھین لیا. کون ہے جو ان کے مقابلے میں ٹک سکے؟ اب جو میدان محشر میں اپنے نیک اعمال مقبول اعمال لے کر کے پہنچے, وہاں پہ شکایت کرنے والے, یا اللہ انہوں نے مجھے گالی دی تھی, یا اللہ انہوں نے میری توہین کی تھی, یا اللہ انہوں نے میری غیبت کی تھی, یا اللہ انہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی. لگائی تھی تو اس کی تلافی تو کرنا پڑے, بھرپائی تو کرنا پڑے. کیسے بھرپائی ہوگی؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ, ان کی نیکیاں لے کر کے ان شکایت کرنے والوں کو دے دی جائے. جس کی غیبت کی تھی نماز کا ثواب اس کو مل گیا, جس کی توہین کی تھی روزے کا ثواب اسے مل. ایک ایک بڑا فخر تھا ہم اپنے اعمال کے اوپر. ماشاءاللہ ہر سال محرم میں زبردست کی ہے, بڑا ناز ہے بھی بہت قیمتی سرمایہ ہے نا. یہ اشک آزاد کوئی معمولی سرمایہ تو نہیں ہے, زیارت قبر حسین کوئی معمولی سرمایہ نہیں. بڑا فخر تھا, بڑا بھروسہ تھا, بڑا اعتماد تھا اپنے اعمال کے اوپر. لیکن وہاں جب پہنچے تو عزاداری کوئی لے گیا, تبرک کوئی لے گیا, زیارت کوئی لے گیا, نماز کوئی لے گیا, روزہ کوئی لے گیا. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا دل دکھایا ہے, کچھ لوگوں کو غیبت کیا, زیادہ نہیں ہے. تو سب کچھ دینے کے بعد بھی اچھا خاصا ثواب کی اسٹاک ہے. ابھی خود جنت میں چلو محل میں سے جھوپڑا تو مل ہی جائے گا, جو جھوپڑا تو مل ہی جائے گا. اتنا ہم یہاں سے لے کے گئے تھے, لیکن بعض افراد وہ ہیں جنہوں نے 1-2 کا دل تھوڑی دکھایا ہے.
ایک لمبی فوج، یہ نماز لے گئے، وہ روزہ لے گئے، وہ حج لے گئے، وہ عزاداری لے گئے، وہ تبرک لے گئے، وہ زیارت لے گئے، سارے اعمال چلے گئے اور شکایت کرنے والے ابھی بھی کھڑے ہیں۔ اب تو بینک رفتے فائل ہو جانا چاہیے نا، اب تو کچھ نہیں بچا۔ نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں کہ بینک رفتے فائل۔ پھر کیا ہوگا؟ اخذت من خطایا وطرحت علیہ، اب نیکیاں تو ختم ہو گئی نا۔ اب جن کو تکلیف پہنچایا تھا، جنہیں اذیت دی تھی، جن کی غیبت کی تھی، جن پر تہمت لگایا تھا، ان کے حصے کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ارے اپنے ہی گناہ کہاں کم تھے کہ دوسروں کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال اس دن تو حساب کا دن ہے نا، حساب کا دن ہے۔ حضور فرماتے اپنے چچا سے، یہ چچا اگر ابھی موت آ گئی، خدا نہ خواستہ اگر آپ گناہ کی زندگی بسر کرے تو جہنم ہی میں تو جائیں گے، لیکن اگر تھوڑی سی زندگی اور مل گئی، اس ملنے والی زندگی میں ہم نے توبہ کر لیا۔ ہم سب جس زندگی میں اس وقت جو ہے بسر کر رہے ہیں، کیا تصور نہیں کرتے کہ یہ مہلت والی زندگی ہے؟ یہ مہلت والی زندگی ہے۔ اس مہلت والی زندگی سے بھی اگر فائدہ نہ اٹھائیں، اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا، حضور فرماتے ہیں اگر یہ آپ کو موقع مل جائے زندگی سے آپ فائدہ اٹھا کر کے توبہ کر لیں تو کیا یہ بہتر نہیں؟ تو اسلام موت کی آرزو کا حکم نہیں دیتا، زندگی کی دعا مانگو۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں الہی عمرنی، خدایا ہمیں لمبی زندگی عطا کر، لمبی زندگی ہمیں عطا کر۔ کتنے سال کی، کتنے برس کی؟ امام نے زندگی کو برس میں قید نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال، نہیں۔ الہی عمرنی، کب تک؟ یہیں سے زندگی کا فلسفہ بھی معلوم ہوتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ الہی عمرنی ما دام عمری بغلتاً فی طاعتک، خدایا ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ، اتنی لمبی عمر دے دے۔ کب تک زندہ رہنا چاہتے؟ جب تک ہماری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے۔ مقصد حیات عیش و عشرت نہیں ہے، مقصد حیات دنیا کی رنگینیوں سے بہرہ مند ہونا نہیں، مقصد حیات زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ خدایا جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے، مجھے زندہ رکھ۔ 100 سال 1000 سال لاکھ سال کی قید نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، تیری راہ میں صرف ہونے کے بجائے شیطان کی خدمت میں صرف ہونے لگے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ آواز بلند سلوات۔ زندگی کا مقصد اطاعت خدا ہے۔ اسلام میں جو دعا ہے وہ کیا دعا ہے؟ زندگی کی دعا مانگو، موت کی نہیں۔ فقط 2 موت ہے جس کا اسلام میں حکم ہے۔ ایک تو یہی موت جو ابھی عرض کیا کہ حالات ایسے ہیں جتنا زندہ رہیں گے گناہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ ماحول ایسا بن چکا ہے، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جتنا دن بھی رہیں گے گناہ کے سوا کچھ نہ کریں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ انسان پھر اللہ سے دعا کرے، موت کی دعا کرے، کیونکہ زندگی کا مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے نا۔ وہ مقصد ہی جب حاصل نہیں ہو رہا ہے تو رہ کے کیا کریں گے؟ اور دوسری موت وہ موت ہے جو خود زندگی جاوید ہے، وہ ہے شہادت کی، شہادت کی موت کی دعا۔ ماہ رمضان کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں جو ہے یہ حور وغیرہ مانگتے ہیں نا اللہ سے، وحور العین فزوجنا، وہی ایک دعا ہے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَعَ وَلِيِّكَ فَوَفِّقْ لَنَا، اے اللہ اپنے ولی کی قیادت میں، اپنے دین کی حمایت
राह में मुझे कत्ल हो जाने की तौफीक है। ये कत्ल हो जाना, ये शहादत खुद जिंदगी है, जावेद है। ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल हुम अहया। जो राह खुदा में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा मत समझना, वो जिंदा है। इस्लाम में असल दुआ क्या है? जिंदगी की दुआ है, क्योंकि इस्लाम खुद दीन हयात है। इस्लाम मौत का दीन नहीं है। कुरान मजीद किताब जिंदगी है, किताब हयात है, अगरचे हमने इसे किताब मौत बना दिया। कुरान कब निकलेगा? शादी में कुरान निकलता है। जितने आए हैं सब एक पारा वो भी पढ़े। जितने भी खाना खाने आए हैं, दावत करके आए हैं, नहीं। कुरान कब निकलता है? मौत के वक्त निकलता है। कब नहीं निकल रहा है? सूरह यासीन को। जो किताब जिंदगी है, किताब हयात है, उसे हमने किताब मौत बना दी। जिंदगी के मसाइल के लिए तो कुरान का रुजू करते ही नहीं। ताकि कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए साहिबान ईमान, जब भी तुम्हें अल्लाह बुलाए या उसका रसूल बुलाए, किस चीज के लिए बुलाए? लिमा युहयीकुम, उस चीज के लिए बुलाए जो तुम्हें हयात अता करती है, जो तुम्हें जिंदगी अता करती है। तो लब्बैक कहो। अल्लाह जब बुलाए तो कहो लब्बैक, रसूल जब बुलाए तो कहो लब्बैक, क्योंकि रसूल बुलाते ही हैं, हयात के लिए बुलाते हैं, जिंदगी के लिए बुलाते हैं। पूरा दीन जिंदगी है। कुरान किताब जिंदगी है, कुरान मजीद किताब हयात है। एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में आए कि या रसूल अल्लाह अतअज़नुली अन अतमन्नल मौत। ये अल्लाह के रसूल की आप इजाजत देते हैं कि मैं मौत की आरज़ू करूं, मौत की दुआ करूं, मौत की तमन्ना करूं? पैगंबर ने फरमाया इन्नहु शैउन ला बुद्दा मिन व सफरुन तवील। मौत की तमन्ना क्या करना? मौत तो आनी है, आरज़ू करो या ना करो। मौत की तमन्ना मत करो, मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी करो, मौत की तमन्ना मत करो। क्योंकि तमन्ना करो या ना करो, मौत तो आएगी। अगर तुम आरज़ू करो कि मौत ना है तो टलने वाली नहीं है। अगर आरज़ू करो जल्दी से आ जाए तो आने वाली नहीं है। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान, कुरान कहता है कि मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न एक लहजा पहले न एक लहजा बाद। लाकिन सफरुन तवील, मौत को खेल समझते हो। मौत को खत्म हो जाने का नाम तो नहीं है, मौत फना हो जाने का। मौत एक लंबा सफर है, सफरुन तवील। मौत के बाद तवील दौर बरज़ख का है। उसके बाद आखिरी ठिकाना आखिरत का है कि या जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। तो ना कोई बिला वजह जन्नत में जाएगा, ना बिला वजह कोई जहन्नम में जाएगा। तैयारी करो। जाहिर सी बात है कि कोई इंसान जहन्नम में तो जाना नहीं चाहता कि जहन्नम की तैयारी करे। आप किसी से पूछ ले, जहाँ जन्नत और जहन्नम दो ठिकाना, भैया कहाँ जाना चाहते हो, जन्नत या जहन्नम? एक आदमी जो मिले जो कहे मैं जहन्नम में जाना चाहता हूँ। गुनहगार से गुनहगार, शकी से शकी तरीन इंसान, हिटलर से लेकर पूछते कहाँ जाना है, बाइडेन से लेकर पूछिए कहाँ जाना चाहते हो। जन्नत। शमल कहाँ जाना चाहता था? जन्नत। हुरमुला जन्नत, सबको जन्नत चाहिए। अगर करबला में नारा यही था, हुसैन को कत्ल करो तो मैं जन्नत मिलेगी। जिस लोग हमारे साथ में हमले का हुक्म दिया था, क्या कहा था? या खैरल्लाह इरकबी वबशरी बिल जन्ना, ऐ सिपाहियान खुदा हुसैन पे हमला करो तुम्हें जन्नत की बशारत है। जन्नत के जवानों के सरदार का सर कलम कर रहे हैं, काहे के लिए? जन्नत में जाने के लिए। तो हर कोई तो जन्नत चाहता है ना, जन्नत तो कोई नहीं चाहता।
पैगंबर फरमाते तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो, क्योंकि जहन्नम में तो हम जाना नहीं चाहते हैं। तैयारी होगी कैसे? बस आखिरी जुमला कह के मैं इसको तमाम करता हूँ। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, किसी ने सवाल कर लिया, या अली मन इस्तिदादु लिल मौत, बार बार आप लोग कहते हैं मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, और तैयारी कैसे करें, क्या है? मौला ने 3 जुमले फरमाते हैं मौत की तैयारी के लिए 3 काम करना है। अदाउल फराइज, जो चीजें अल्लाह ने वाजिब करार दी हैं उसे अंजाम दो। अलबत्ता वाजिबात को अंजाम देने से पहले ये सीखना पड़ेगा ना कि अल्लाह ने क्या क्या वाजिब करार दिया है। हमें तो यही नहीं पता है कि अल्लाह ने वाजिब 2-4 मोटे मोटे वाजिबात हमें सुन रखे हैं, बाकी आगे तो खबर नहीं है, या उनको वाजिब समझते भी नहीं है, बहुत से बहुत मुस्तहब समझ लिया। अदाउल फराइज पहला पर, वश्तनाबुल महारिम, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उससे दूरी अख्तियार करें। उसकी भी एक फहरिस्त है, उसे भी सीखना पड़ेगा। कुछ गुनाहाने कबीरा हैं, कुछ गुनाहाने सगीरा हैं। गुनाहाने कबीरा क्या है, गुनाहाने सगीरा क्या है, वो सीखिए। और तीसरी चीज है वलिश्तिमालु अलल मकारिम, आला इंसानी अक़दार से अपने को आरास्ता करो। सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रख लेना काफी नहीं है, सिर्फ पर्दा कर लेना काफी नहीं है, सिर्फ शराब छोड़ देना काफी नहीं है, फकत जुआ न खेलना काफी नहीं है। जो अखलाकी अक़दार हैं, अखलाकी वैल्यूज हैं, उनसे अपने को आरास्ता करो। ये 3 चीजें हैं, क्योंकि जहां सवाल वाजिबात का है, जहां सवाल मुहर्रमात का है, वही सवाल अखलाकी अक़दार का है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत है वो अखलाकी अक़दार है, अखलाकी वैल्यूज है, जिसकी तरफ हमारे तवज्जो बहुत कम दी जाती है। नमाज पढ़ने वाले बहुत से मिल जाते हैं, रोजा रखने वाले बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन अखलाकी मैदान में हमारा पलड़ा हल्का है, पीछे है। जबकि अखलाकी अक़दार वही हैं जिसके खातिर पैगंबर आए हैं। हुज़ूर फरमाते अल्लाह ने हमें अखलाकी अक़दार ही को, इंसानी अक़दार ही को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए भेजा है। नमाज उसी वक्त काम आएगी जब अखलाकी वैल्यूज का लिहाज रखिए। रोजा उसी वक्त का, बगैर रोजे और नमाज के काम नहीं चलेगा। ये नहीं सोचा जाए कि जी हाँ बादलों का कहना होता है ना, भाई असल चीज तो ये इंसान की खिदमत करो, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोजा रखा नहीं रखा, नहीं, वो उसकी अहमियत अपनी जगह पर है, उसके बगैर भी बेड़ा पार होने वाला नहीं है। मौला ने 3 चीजों को बयान किया, वाजिबात की अदायगी, मुहर्रमात से दूरी और अखलाकी अक़दार से आरास्ता। यही अहले बैत की शान, पूरी सीरत अहले बैत की यही है। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत यही है। न कभी किसी वाजिब को उन्होंने तर्क किया, न कभी किसी हराम के करीब गए, और न कभी अखलाकी अक़दार और अखलाकी वैल्यूज से उन्होंने कुछ समझौता किया। हालात कुछ भी रहे हों, हालात कुछ भी रहे हों, हर हाल में ये वो अफराद थे कि इन्हें दूसरों को अपने ऊपर मुकद्दम रखते थे। अखलाकी अक़दार में अहम कदर का नाम ईसार है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुरान कहता है कुछ ऐसे बंदे हैं जो दूसरों को अपने ऊपर मुकद्दम रखते हैं जबकि उन्हें खुद जब उन्हें जाती तौर पर तकलीफ पहुंचती थी तो कभी उसकी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन जब दूसरों को किसी मुसीबत में मुब्तला देखते थे तो तड़प जाते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और कितने मुसीबत के पहाड़ तोड़े गए, मगर वो मुसीबत ज़हरा को दरो दीवार के दरमियान पीस दिया गया।
पसलियां तोड़ दी गई, बच्चे को मां के शिकम में शहीद कर दिया गया। कोई मामूली मुसीबत है? मगर बीबी ने मौत की तमन्ना नहीं की। बीबी ने मौत की तमन्ना कब की है? जब ये खबर ज़हरा को मिली कि उम्मत गुमराही के दलदल में दस्ती चल रहा है, तो बीबी ने मौत की तमन्ना की है। रसूल खुदा के इंतकाल के चंद दिनों के बाद एक दिन मौला कायनात जब घर में तशरीफ लाए, आकर के बीबी के सरहाने बैठ गए। मासूमा बीमार है, बिस्तरे अलालत पे है फातिमा। फातिमा की बीमारी मालूम है क्या है? फातिमा की बीमारी ये है कि फातिमा की पसलियां टूटी हुई है। इतनी तकलीफ में है फातिमा, उठती है तो दीवार का सहारा लेकर के उठती है, चलती है तो असा का सहारा लेकर चलती। कमर झुक गई है फातिमा की। क्या उम्र है फातिमा की? 18 बरस। आपने किसी 18 बरस की औरत को देखा है जिसकी कमर झुकी हुई हो? तो हाथ बीमारी क्यों से ना हो, कमर झुक गई हो? न देखा न सुना न कहीं पढ़ा सिवाय फातिमा के। क्या सबब था, क्यों फातिमा की कमर झुक गई थी? यही सवाल किसी ने इमाम बाक़िर से कर दिया। मौला ये बताइए कि आपकी दादी जब दुनिया से रुखसत हुई हैं तो उनकी उम्र क्या थी? इमाम ने फरमाया मेरी दादी की उम्र 18 वर्ष थी। मौला क्या ये सच है कि आपकी दादी की कमर झुक गई थी? ताज्जुब का मकाम हैरत है ना, 18 बरस में किसकी कमर झुकती है? मौला क्या ये सच है कि आपकी दादी की कमर झुक गई थी? मौला ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई गैर तो नहीं है। जब मौला को यकीन हो गया सब अपने, एक दफा मौला ने फरमाया हाँ सच है, मेरी दादी की कमर झुक गई थी। तुम्हें यकीन नहीं आता है ना, कैसे हो सकता है कि कमर झुका? तो सुनो, दादी की कमर झुकने का सबब क्या था? जब मेरी दादी को दरो दीवार के दरमियान पीसा जाने लगा ना, तो मेरी दादी की पसली की हड्डियां टूट गई। एक हड्डी टूट के जिगर में पैवस्त हो गई। जब दादी खड़ा होना चाहती थी, जिगर में ऐसी तकलीफ होती थी कि दादी झुक झुक कर चलने में मजबूर। अजरकुम अल्लाह। इतनी तकलीफ में है फातिमा ज़हरा, मगर बीवी ने अपनी तकलीफ का तस्करा अली से न किया। जबकि आमतौर से जब शौहर घर में आता है तो बीवियां अपना दुखड़ा अपने शौहरों से बयान कर, हम भी ये शौहर से न कहेगी तो किससे कहेगी? लेकिन फातिमा ने अपना दुखड़ा अली से बयान नहीं किया। अरे अली को तो फातिमा ने ये भी नहीं बताया कि मेरी पसलियां टूटी हुई है। टूटी हुई पसलियों का राज तो अली को उस वक्त खुला जब अली वसीयत फातिमा के मुताबिक फातिमा को गुस्ल दे रहे थे। बीवी ने वसीयत की थी अली अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, और ए अली देखो मेरा कुर्ता ना उतारना, मुझे कुर्ते के ऊपर से गुस्ल दे देना। बीबी ने ये वसीयत क्यों की कि मुझे कुर्ते के ऊपर से गुस्ल देना? इसका राज तो उस वक्त खुला जब सैयद सज्जाद कैदखाने शाम में अपनी बहन सकीना को गुस्ल देना चाह रहे थे। जब सज्जाद ने सकीना का कुर्ता उतारा, तालियानों से लहू लहान, उसको देख के सज्जाद तड़प गए। फातिमा नहीं चाहती है कि अली के दुख में इजाफा हो, अली के गम में इजाफा हो। बीबी ने वसीयत की थी अली मुझे रात में गुस्ल देना। फातिमा की वसीयत के मुताबिक अब अली फातिमा को गुस्ल देना चाहते हैं। तो गुस्ल कहाँ दिया जाएगा? घर में, छोटा सा घर है। अभी तो जब माँ को गुस्ल दिया जाता है ना, ये बहुत दर्दनाक मंजर होता है कि जवान बच्चे भी तड़प जाते हैं।
جب جوان بیٹوں کے سامنے ماں کو غسل دیا، جوان بیٹے بھی برداشت نہیں کر پاتے، چہرہ تک کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 7 سال، کوئی 8 سال، کوئی 3 سال، کوئی 4 سال، 5 سال، ان کی عمریں ہیں، ان کے سامنے جب ماں کو غسل دیا جائے گا تو بچے تڑپ جائیں گے۔ مولا ایک دفعہ اسما سے کہتے اے اسما بچوں سے کہو رو، ہم رونے سے منع نہیں کرتے ہیں مگر چپ کے رونا، آہستہ آہستہ رو، آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ اگر آواز بلند ہو گئی انہیں خبر ہو جائے گی جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہتی۔ نہ جانے کس طرح سے اسما نے بچوں سے کہا ہوگا اور کیسے بچوں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا ہوگا۔ اسما کہتی ہے غسل شروع ہوا، علی غسل دیتے جا رہے تھے، میں پانی دیتی جا رہی تھی، غسل دیتے دیتے اچانک علی کی چیخ نکل گئی، علی دیوار سے سر ٹکرا کے رونے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، خود کیوں رونے لگے؟ علی نے کہا اسما نہ پوچھو، زہرا دنیا سے چلی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، غسل دیتے وقت مجھے پتا چلا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں فرائض کی ادائیگی، محرمات سے دوری اور اعلیٰ انسانی اخلاق سے آراستگی کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرحومہ صفیہ کاظمی ان کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں اپنے دامن غفران اور رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ان کے بعد مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے برائے مرحومہ صفیہ کاظمی بنت سید حسن جواد نقوی مرحوم۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن بن علی، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم بالفضل العباس. السلام عليك يا